السلام علیکم فرینڈس تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جمعہ کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا شہر میں کئی جگہ جمعہ ہو سکتا ہے، یا جمعہ کون قائم کر سکتا ہے، یا آ، بادشاہ کا بیان مطلب بادشاہ کون ہوتا ہے۔ تو جمعہ فرض عین ہے یعنی ضروری ہے۔ اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ موقدہ ہے، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جمعہ میں اس کا منکر کافر ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے 3 جمعے برابر چھوڑے اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، وہ منافق ہے۔ تو جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے وہ کیا ہو گیا؟ منافق ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، وہ اللہ سے بے علاقہ ہے۔ مسئلہ جمعہ پڑھنے کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ کون کون سی ہیں وہ 6 شرطیں؟ اگر وہ نہیں پائی جاتی ہیں تو جمعہ نہیں ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو جمعہ ہی نہیں ہے۔ مصر یا فنائے مصر، یہ میں بتاؤں گا ابھی آپ کو۔ اس کو بادشاہ کیا کون ہے؟ وقت ظہر کا وقت تو پتہ ہی ہے، یعنی عصر میں نہیں پڑھ سکتے، ظہر میں ہی ہوگی۔ خطبہ، جماعت، اذن عام یعنی عام اجازت۔ تو پہلی شرط جیسے میں نے بتایا مصر یا فنائے مصر، تو مصر سے وہ جگہ مراد ہے جس میں متعدد کوچے اور بازار ہوں، اور وہ ضلع یا پرگنہ ہو کہ اس کے متعلق جو ہے دیہات گنے جاتے ہیں، یعنی گاؤں وغیرہ جو ہے مصر میں گنے جاتے ہیں، یعنی اس میں یعنی بازار ایسی چیزیں ہوں، اور وہاں کوئی حاکم ہو کہ اپنے دبدباؤ سطوت کے سبب سے مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے، یعنی انصاف پر پوری قوت و قدرت ہو، اگرچہ ناانصافی کرتا ہے اور بدلہ نہ لیتا ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ چیز ہونی ضروری ہے، یعنی حاکم ہو تو وہ انصاف کرنے والا ہو۔ فنائے مصر یعنی وہ جگہ مراد ہے جو مصر کے آس پاس مصر کے مصلحتوں کے لیے ہو، جیسے قبرستان ہو گیا، ٹھیک ہے، اور گھوڑ دوڑ کا میدان ہو گیا جو گھوڑے دوڑتے ہیں، فوج کے رہنے کی جگہ، ٹھیک ہے، کچہری ہو گیا، اسٹیشن کی، یہ چیزیں شہر سے باہر ہوں تو فنائے مصر میں ہے، ان کا شمار ہے، اور وہاں جمعہ جائز ہے۔ لہذا جمعہ یا شہر میں پڑھا جائے یا قصبے میں یا ان کے فنا میں، اور گاؤں میں جائز نہیں۔ تو گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ہے، کہاں پڑھ سکتے ہیں آپ؟ شہر میں پڑھ سکتے ہیں، فنائے مصر میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی اسٹیشن، کچہری، یہ جو جگہیں ہیں گاؤں کے باہر، تو یہاں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مصر کے لیے وہاں حاکم کا رہنا ضروری ہے۔ اگر مصر میں حاکم نہیں ہے یعنی گاؤں وغیرہ میں، تو اگر بطور دورہ وہاں آ گیا تو وہ جگہ مصر نہ ہوئی، نہ وہاں جمعہ قائم کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ مسئلہ گاؤں کا رہنے والا شہر میں آیا اور جمعہ کے دن یہیں رہنے کا ارادہ ہے تو جمعہ فرض ہے۔ تو مان لیجیے گاؤں میں کوئی رہتا ہے، گاؤں میں تو جمعہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہیں باہر جانا پڑے گا وہاں سے پڑھنے کے لیے فنائے مصر میں۔ تو گاؤں کا رہنے والا اگر شہر میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا، تو جمعہ کے دن یہیں رہنے کا ارادہ ہے تو جمعہ اس پہ فرض ہو جائے گا، لیکن اگر وہ گاؤں میں ہے تو گاؤں میں نہیں ہے۔ اب کیا شہر میں کئی جگہ جمعہ ہو سکتا ہے؟ تو شہر میں کئی جگہ جمعہ ہو سکتا ہے، چاہے شہر چھوٹا ہو یا بڑا، جمعہ 2 مسجدوں میں ہو یا زیادہ میں، مگر بلا ضرورت بہت سی جگہ جمعہ قائم نہ کیا جائے کہ جمعہ شاعر اسلام ہے اور جامع جماعت ہے، یعنی بغیر جماعت کے جمعہ نہیں ہو سکتا، اور بہت مسجدوں میں ہونے سے وہ شوکت اسلامی باقی نہیں رہتی جو اجتماع میں ہوتی۔ نیز دفع حرج کے لیے تعداد جائز رکھا گیا ہے، یعنی یہ تعداد ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ مسجد میں جمعہ کر دیں، اگر وہ جامع مسجد ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو خواہ مخواہ جماعت براگندہ کرنا اور محلہ محلہ جمعہ قائم کرنا نہ چاہیے، یعنی اگر 5-6 لوگ ہیں تو جمعہ نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کو اس کے لیے تعداد مقرر کرنی پڑے گی، تعداد ہونی چاہیے۔ جمعہ کون قائم کر سکتا ہے؟ اور ایک بہت ضروری بات جس کی طرف لوگوں کا بالکل توجہ نہیں ہے، یہ ہے کہ جمعہ کو اور نمازوں کی طرح سمجھ رکھا ہے، یعنی جمعہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اور نمازوں کی طرح۔ جس نے چاہا نیا جمعہ قائم کر لیا، جیسے آج کل ہوتا ہے، لوگ کرسی وغیرہ ڈال کر خطبہ پڑھ دیتے ہیں اور 4-5 لوگ جماعت کر لیتے ہیں، تو یہ جمعہ ایسے قائم نہیں ہوتا۔ جس نے چاہا پڑھ دیا، یا یہ ناجائز ہے اس لیے کہ جمعہ قائم کرنا بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے،
تو جو امام ہے یا اس کے نائب ہیں اس کا کام ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی پڑھا دے۔ ہاں اور نمازیں پڑھا سکتے ہیں۔ جہاں سلطنت اسلامی نہ ہو وہاں جو سب سے بڑا عالم فقیہ سنی صحیح العقیدہ ہو وہ احکام شرعیہ جاری کرنے میں سلطان اسلام کے قائم مقام ہے، لہٰذا وہی جمعہ قائم کرے۔ جو شریعت کا پابند ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو، بغیر اس کی اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو عام لوگ جس کو امام بنائیں، لیکن عالم کے ہوتے ہوئے عوام بطور خود کسی کو امام نہیں بنا سکتے۔ اگر عالم ہے تو کسی اور دوسرے کو امام نہیں بنا سکتے، عالم کو ہی امام بنانا پڑے گا۔ عالم نہیں ہے تو کسی اور کو امام بنا سکتے ہیں۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 شخص کسی کو امام مقرر کر لیں، ایسا جمعہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اگلی چیز کیا ہے اس میں؟ دوسری شرط بادشاہ کا بیان۔ بادشاہ اس سے مراد سلطان اسلام یا اس کا نائب ہے، جس کو سلطان نے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی بادشاہ سے مراد امام ہے، سلطان عادل ہو۔ ظالم جمعہ قائم تو کیا ہے؟ ظالم جمعہ قائم کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا اس میں کیا بتایا؟ سلطان عادل ہو یا ظالم جمعہ قائم کر سکتا ہے۔ یوں ہی اگر زبردستی بادشاہ بن بیٹھا، یعنی شرعاً اس کو حق امامت نہ ہو، مثلا قرشی نہ ہو یا اور کوئی شرط نہ ہو، یہ بھی جمعہ قائم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ قرشی ہو، یہ ہو۔ تیسری شرط وقت کا بیان۔ جمعہ کا وقت ظہر ہے، ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں، یعنی جو وقت ظہر کا ہے اس وقت کے اندر جمعہ ہونا چاہیے۔ تو اگر جمعہ کی نماز میں اگرچہ تشہد کے بعد عصر کا وقت آ گیا، سمجھ میں آ گیا، اتحیات پڑھنے بعد، تو جمعہ باطل ہو گیا، ظہر کی قضا پڑھیں گے۔ کیا کون سی نماز پڑھیں گے؟ صرف ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ اگر جمعہ کی نماز میں قاعدے میں ہی عصر کا وقت ہو گیا، یعنی لیٹ کھڑی کری تھی نماز۔ چوتھی شرط خطبہ کا بیان کیا ہے؟ جمعہ کے خطبے میں شرط یہ ہے کہ وقت میں ہو اور نماز سے پہلے ہو۔ عیدین میں نماز کے بعد ہوتا ہے، یہ بتایا ہمیں، اور ایسی جماعت کے سامنے ہو جو جمعہ کے لیے ضروری ہے، یعنی کم سے کم خطیب کے سوا 3 مرد ہوں، یعنی اتنی آواز سے ہو کہ پاس والے سن سکیں اور کوئی امر مانے نہ ہو۔ تو اگر زوال سے پہلے خطبہ پڑھ لیا یا نماز کے بعد پڑھا یا تنہا پڑھایا یا عورتوں بچوں کے سامنے پڑھا تو ان سب صورتوں میں جمعہ نہ ہوا۔ سمجھ میں آ گیا؟ زوال میں نہیں پڑھنا ہے آپ کو، زوال کے بعد پڑھ لیں۔ خطبہ اور نماز میں اگر زیادہ فاصلہ ہو جائے تو وہ خطبہ کافی نہیں ہے، اگر خطبے اور نماز کے بیچ میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے۔ خطبہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اب خطبے کے بارے میں بتائیں۔ خطبہ ذکر الہی کا نام ہے، لہٰذا اگر صرف ایک بار الحمدللہ یا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہا تو فرض ادا ہو گیا، لیکن خطبہ کو اتنا مختصر کرنا مکروہ ہے، یعنی اتنا چھوٹا بھی نہ ہو زیادہ بڑا بھی نہ ہو خطبہ۔ سنت یہ ہے کہ 2 خطبے پڑھے جائیں اور بڑے بڑے نہ ہوں، اگر دونوں مل کر طوال مفصل سے بڑھ جائیں، ٹھیک ہے؟ جو میں نے بتایا سورہ حجرات سے سورہ بروج تک تو طوال مفصل ہے، بڑھ جائیں تو مکروہ ہے، خصوصاً جاڑے میں، خاص کر جاڑے میں نہ طویل کریں۔ تو خطبے میں کیا چیزیں سنت ہیں؟ تو خطبے میں یہ چیزیں سنت ہیں: خطیب کا پاک ہونا ضروری ہے، کھڑا ہو کر خطبہ پڑھنا ضروری ہے، خطبہ سے پہلے خطیب کا بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے بیٹھنا ہے، ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ خطبہ پڑھ دیا۔ خطیب کا ممبر پر ہونا ضروری ہے اور سامعین کی طرف منہ اور قبلہ کی طرف پیٹھ کیے رہنا ہے۔ حاضرین کا امام جو حاضر ہیں، حاضرین کا امام کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ خطیب سے پہلے خطبے سے پہلے کہ اعوذ باللہ آہستہ سے پڑھنا ہے، اتنی بلند آواز سے خطبہ پڑھنا کہ لوگ سنیں، الحمد سے شروع کرنا ہے، اللہ عز و جل کی ثنا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینی ہے، حضور پر درود بھیجنا ہے، کم سے کم 1 آیت کی تلاوت کرنی ہے خطبے میں۔ پہلے خطبے میں وعظ و نصیحت ہونا ہے، دوسرے میں حمد و ثنا، شہادت و درود کا اعادہ کرنا ہے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ دونوں خطبے ہلکے ہونے ہیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ بڑے نہ ہوں۔ دونوں خطبوں کے درمیان بقدر 3 آیت پڑھنے کے بیٹھ جائیں یا 1 بار آیت الکرسی کے برابر بیٹھ جائیں۔ مستحب یہ ہے کہ دوسرے خطبے میں آواز و نسبت پہلے کے پست ہو، یعنی پہلے خطبے سے کم ہو۔ اور خلفائے راشدین و امین مکر میں حمزہ عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو۔ بہتر یہ ہے کہ دوسرا خطبہ اس سے شروع کریں گے: الحمدللہ
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اس طریقے سے آپ کو شروع کرنا ہے۔ مرد اگر امام کے سامنے ہو، ٹھیک ہے، مرد اگر امام کے سامنے ہو تو امام کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے، اور داہنے بائنے ہو تو امام کی طرف مڑ جائیں خطبے کے دوران، اور امام سے قریب ہونا افضل ہے، مگر یہ جائز نہیں کہ امام سے قریب ہونے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگیں، بلکہ جہاں آپ کو جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ البتہ اگر امام ابھی خطبے کو نہیں گیا اور آگے جگہ باقی ہے تو آگے جا سکتا ہے۔ اگر خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا تو مسجد کے کنارے ہی بیٹھ جائے جہاں جگہ ہے۔ خطبہ سننے کی حالت میں کیا ہے، دو زانوں بیٹھے جیسے نمازیں بیٹھتے ہیں، اور پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ لیں، اگر امام سامنے ہے تو اس کی طرف منہ کر لیں، نہیں ہے تو پھر جیسے تحیات جیسے قاعدہ علماء نظر رکھتے ہیں دامن میں وہی رکھنی ہے، اور دوسرا خطبے میں آپ کو جیسے ہاتھ رکھتے ہیں تشہد میں ویسی رکھنی ہے۔ تحیات میں بادشاہ اسلام کی ایسی تعریف جو اس میں نہ ہو حرام ہے، مثلا مالک نقاب الامم کی یہ محض جھوٹ اور حرام ہے۔ خطبہ میں آیت نہ پڑھنا، یا دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ نہ کرنا، یا خطبہ پڑھنے میں بات کرنا مکروہ ہے، گناہ ہے۔ البتہ اگر خطیب نے نیک بات کا حکم دیا یا بری بات سے منع کیا تو اس میں حرج نہیں۔ عربی کے سوا کسی دوسری زبان میں خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ دوسرے زبان خطبے میں ملانا خلاف سنت متوارثہ ہے، یعنی اردو میں خطبہ نہیں پڑھ سکتے، صرف عربک میں خطبہ پڑھیں گے۔ یوں ہی خطبے میں اشعار پڑھنا بھی نہ چاہیے، جو صرف شعر ہوتے ہیں، چاہے وہ عربک میں ہو جو ویسے، اگرچہ عربک ہی کے ہوں تو دو ایک شعر پند و نصائح کے اگر کبھی پڑھ لیں تو حرج نہیں اگر آ جائیں۔ پانچوں شرط کیا ہے؟ جماعت ہے، یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد ہونے چاہیے ورنہ جمعہ نہ ہوگا۔ اگر 3 غلام یا مسافر یا بیمار یا گونگے یا ان پڑھ مقتدی ہوں تو جمعہ ہو جائے گا، اور اگر صرف عورتیں یا بچے ہوں تو نہیں، عورتیں اور بچوں میں نہیں ہوگا، صرف مرد کا نظر کم سے کم 3 ہونے چاہیے۔ چھٹی شرط کیا ہے؟ اذن عام، یعنی عام اجازت۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے تاکہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے، کسی کو روک ٹوک نہیں ہے جمعہ کے دن۔ اگر جائے مسجد میں جب لوگ جمع ہو گئے اور دروازہ بند کر کے جمعہ پڑھا جمعہ نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر مسجد وغیرہ میں جمعہ پڑھا کسی جامع مسجد میں اور دروازہ دونوں بند کر دیے تو کسی کا جمعہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ عورتوں کو اگر مسجد جامع سے روکا جائے تو اذن عام کے خلاف نہ ہوگا کہ ان کے آنے میں خوف فتنہ ہے، یعنی فتنہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی بڑی مسجد ہے تو وہاں پڑھ سکتے ہیں جمعہ۔ اب اس میں جمعہ واجب کیا ہے؟ ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں۔ اگر جمعہ کب واجب ہوگا تو کم سے کم 11 شرطیں ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی نہ پائے گئی تو فرض نہیں، پھر بھی اگر پڑے گا تو ہو جائے گا۔ بلکہ مرد عاقل بالغ کے لیے جمعہ پڑھنا کیا افضل ہے؟ مرد ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، اور عورت کے لیے ظہر افضل ہے، عورتیں صرف ظہر پڑھیں گی، جمعہ نہیں پڑھیں گی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ شہر میں مقیم ہونا چاہیے، یعنی مسافر نہ ہو، اس جگہ کا رہنے والا ہونا چاہیے، یا کم سے کم 15 دن تو ٹھہرے ہو وہاں پر۔ دوسری شرط کیا ہے؟ صحت، یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں ہے، کوئی بیمار ہے اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ مریض سے مراد وہ ہے کہ مسجد جمعہ تک نہ جا سکتا ہو، یعنی چل کر نہ جا سکتا ہو، چلا تو جائے مگر مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا تو اس پر فرض نہیں ہے۔ شیخ فانی مریض کے حکم میں ہے، تو جو شخص بیمار کا تیماردار ہو اور جانتا ہے کہ جمعہ کو جائے گا تو مریض کیا ہے؟ مریض دقتوں میں پڑ جائے گا، اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، تو اس تیماردار پر جمعہ کیا ہے؟ فرض نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسا شخص ہے جو کسی بیمار کے پاس رہتا ہے، ہر وقت رہتا ہے، اگر وہ جائے گا تو بیمار کا مرض جو ہے بڑھ جائے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جمعہ فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ آزاد ہونا ہے، غلام پر فرض نہیں ہے، اس کا آقا منع کر سکتا ہے، اگر آقا منع نہیں کر رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ نوکر اور مزدور کو جمعہ پڑھنے سے نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے، نوکر اور مزدور کو جمعہ پڑھنے سے نہیں روک سکتا، البتہ اگر جامع مسجد دور ہے تو جتنا حرج ہوا ہے اس کی مزدوری میں کم کر سکتا ہے۔
سمجھ میں آ گیا؟ جتنا ہر جو ہے تو اس کی مزدوری میں کیا ہے کم کر سکتا، اور مزدور کا اس کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو چوتھی شرط کیا ہے؟ مرد ہونا ہے، عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا ضروری ہے۔ چھٹی شرط عاقل ہونا ہے۔ یہ دونوں شرطیں خاص جمعہ کے لیے ہیں، عاقل بالغ، ٹھیک ہے، نیک نہیں، بلکہ ہر عبادت کے واجب ہونے کے لیے عقل و بلوغ شرط ہے، یعنی بالغ ہونا، عقل مند ہونا۔ ساتویں شرط کیا ہے؟ اکھیار ہونا، اندھے پر جو ہے جمعہ فرض نہیں ہے، مگر اس اندھے پر فرض ہے جو شہر کی تمام گلی کوچوں میں بلا تکلف پھرتا ہے، یا بلا پوچھے اور بلا مددگار کے جس مسجد میں چاہے پہنچ جاتا ہے، انہیں اسے پتہ ہے کہ کہاں کہاں کون سی چیز ہے۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ چلنے پر قادر ہونا، یعنی اپاہج پر جمعہ کیا ہے؟ فرض نہیں ہے، لیکن ایسا لنگڑا جو مسجد تک جا سکتا ہے اس پر جمعہ فرض ہے، اگر وہ جا سکتا ہے تو جمعہ اس پر فرض ہے۔ نویں شرط کیا ہے؟ قید میں ہونا، یعنی قیدی پر کیا ہے؟ جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کسی دن کی وجہ سے جو ہے کسی دین کی وجہ سے قید کیا گیا ہے اور مالدار ہے، یعنی ادا کر سکتا ہے، تو اس پر فرض ہے۔ دین کی وجہ سے اگر دے دے گا پیسے اور ادا کر لے گا پیسے دے کر تو کر سکتا ہے۔ 10ویں شرط کیا ہے؟ خوف نہ ہونا، اگر بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا ڈر ہے یا مفلس قرض دار کو قید ہونے کا ڈر ہے تو اس پر فرض نہیں ہے نا، اگر وہ قید ہو سکتا ہے تو اس پر فرض نہیں ہے۔ اگلی چیز کیا ہے؟ 11ویں شرط کیا ہے؟ آندھی یا پانی یا اولے یا سردی کا نہ ہونا ہے، یعنی یہ چیزیں اگر اتنی سخت ہیں کہ ان سے نقصان کا خوف ہو تو جمعہ کیا ہے؟ فرض نہیں ہے، یعنی اگر بہت تیز آندھی چل رہی ہے، برسات ہے، تو اس کی وجہ سے جمعہ فرض نہیں ہے۔ مطلب جمعہ کی امامت ہر وہ مرد کر سکتا ہے اور نمازوں میں امام ہو سکتا ہے، اگرچہ اس پر جمعہ فرض نہ ہو، جیسے مریض ہو گیا، مسافر ہو گیا، غلام ہو گیا، تو کون کر سکتا ہے؟ جس پر کیا ہے؟ جمعہ فرض نہیں ہے، یعنی یہ کر سکتے ہیں۔ اگلی چیز یعنی جبکہ سلطان اسلام یا اس کا نائب یا جس کو اس نے اجازت دی بیمار ہو یا مسافر، تو یہ سب نماز جمعہ کیا پڑھا سکتا ہے اگر انہوں نے اجازت دی ہے، یا انہیں تینوں نے کسی مریض یا مسافر یا غلام یا کسی لائق امامت کو اجازت دی ہو، یا بضرورت عام لوگوں نے کسی ایسے کو امام مقرر کیا جو امامت کر سکتا ہے تو پڑھا سکتا ہے۔ اگر کسی نے مریض کو دے دی کہ آپ امامت کر لیجیے گا اور اس نے کسی اور کو دے دی تو وہ پڑھا لیں، چاہے مریض و مسافر غلام ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہ بطور خود جس کا جی چاہے جمعہ پڑھا دے کہ یوں جمعہ نہ ہوگا، یعنی اگر ایسے کوئی آ کے پڑھا دیا تو جمعہ کسی کا نہیں ہوگا۔ جس پر جمعہ فرض ہے اسے شہر میں جمعہ ہونے سے پہلے ظہر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو کوئی اگر شہر میں اگر وہ جمعہ سے پہلے ظہر پڑھتا ہے تو وہ کیا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ مریض یا مسافر یا قیدی یا کوئی اور جس پر جمعہ فرض نہیں، ان لوگوں کو بھی جمعہ کے دن شہر میں جماعت کے ساتھ ظہر پڑھنا کیا مکروہ تحریمی، اگر ان پہ جمعہ فرض نہیں ہے لیکن اگر یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے، خواہ جمعہ ہونے سے پہلے جماعت کریں یا بعد میں۔ یوں ہی جنہیں جمعہ نہ ملا وہ بھی بغیر اذان و اقامت ظہر کی نماز تنہا پڑھے، جماعت ان کے لیے منع ہے۔ اگر کسی کو ظہر کی نماز نہیں ملی یا جمعہ نہ ملا تو وہ ظہر کی نماز پڑھ لیں بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے۔ مسئلہ علماء فرماتے ہیں کہ جن مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا انہیں جمعہ کے دن ظہر کے وقت بند رکھیں، یعنی جن مسجدوں میں جمعہ نہیں رہتا تو وہ کیا کریں؟ ظہر کے وقت ان مسجدوں کو بند رکھیں۔ مسئلہ گاؤں میں جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز اذان اقامت کے ساتھ باجماعت پڑھیں۔ سمجھا؟ گاؤں میں جو ہے جمعہ کے دن کیا کریں آپ؟ ظہر کی نماز جو ہے اذان و اقامت کے ساتھ باجماعت پڑھیں، کیونکہ ظہر میں تو جمعہ نہیں ہو سکتا، لیکن شہر میں اگر چھوٹی مسجد ہے جمعہ نہیں ہو سکتا وہاں پر تو آپ اس کو بند رکھ دیں ظہر کے وقت صرف۔ نماز جمعہ کے لیے کیا ہے؟ پہلے جانا ہے، آپ کو مسواک کرنا ہے، اچھے اور سفید کپڑے پہننے ہیں، تیل لگانا ہے، خوشبو لگانی ہے، پہلی صف میں بیٹھنا ہے، آپ کو یہ سب کیا کرنا ہے؟ مستحب ہے، اور غسل کرنا سنت ہے۔ خطبے کے کچھ مسائل کیا ہیں؟ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے ختم نماز تک نماز و اذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے، یعنی کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، کلام بھی نہیں کر سکتے، چپ چاپ آپ کو خطبہ سننا ہے۔ پہلا خطبہ نیت باندھ کر قاعدے میں، اور دوسرا جو ہے آپ کو ہاتھ رکھ کر پڑھنی ہے جیسے آپ تحیات میں پڑھتے ہیں۔ البتہ صاحب ترتیب اپنی قضا نماز پڑھ لے، اگر کوئی قضا نماز پڑھنے والا ہے تو وہ پڑھ لے۔ یوں ہی جو شخص سنت یا نفل پڑھ رہا ہے تو جلدی جلدی پوری کر لے، ہے نا۔ جو چیزیں نماز میں حرام، جیسے کھانا ہو گیا، پینا ہو گیا، سلام ہو گیا، جواب سلام وغیرہ، یہ سب خطبے کی حالت میں بھی حرام ہے، یہاں تک کہ
امر بالمعروف، ہاں خطیب امر بالمعروف کر سکتا ہے، یعنی آپ نیکی کی دعوت بھی نہیں کر سکتے خطبے کے درمیان، صرف امام کر سکتا ہے۔ جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبہ کی آواز تک نہیں پہنچتی تو انہیں بھی چپ رہنا کیا واجب ہے، چاہے آواز پہنچے یا نہ پہنچے۔ اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھے تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے ناجائز ہے، زبان سے نہ منع کریں، ٹھیک ہے، اب بول کر منع نہ کریں، اشارے سے منع کر سکتے ہیں۔ خطبہ سننے کی حالت میں دیکھا کہ اندھا کنویں میں گرا چاہتا ہے یا کسی کو بچھو وغیرہ کاٹنا چاہتا ہے تو زبان سے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تب اس ٹائم کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی دیکھیں آپ کوئی زخمی ہو رہا ہے یا گر رہا ہے، اگر اشارے یا دبانے سے بتا سکیں تو اس صورت میں بھی زبان سے کہنے کی اجازت نہیں ہے، آپ آواز سے بول کر کہیں۔ خطیب نے مسلمان کے لیے دعا کی تو سامعین کو ہاتھ اٹھانا یا آمین کہنا منع ہے۔ کیا مطلب؟ خطیب نے خطبے پڑھنے والے نے اگر کسی مسلمان کے لیے دعا کی خطبے کے درمیان تو اس ٹائم آمین کہنا کیا منع ہے، اگر ایسا کریں تو گنہگار ہوں گے۔ خطبے میں درود شریف پڑھتے وقت خطیب کا دائیں بائیں منہ کرنا کیا بدعت ہے، ایسا نہ کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نائے پاک خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھیں، زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں، یوں ہی صحابہ کرام کے ذکر پر اس وقت رضی اللہ عنہ زبان سے کہنے کی جو ہے اجازت نہیں۔ تھوڑا سا اس میں اور ہے یہ، اور میں بتا دوں جمعہ کے علاوہ دیگر خطبوں کا حکم۔ خطبہ جمعہ کے علاوہ اور خطبوں کا سننا بھی واجب ہے، جیسے عیدین کا خطبہ ہو گیا، نکاح کا، یہ سب کیا سننا کیا واجب ہے۔ سعی کب واجب ہے؟ یعنی پہلی اذان کے ہوتے ہی سعی واجب ہے، اور بیع وغیرہ ان چیزوں کا جو سعی کے منافی ہوں چھوڑ دینا واجب ہے۔ یہاں تک کہ راستہ چلتے ہوئے اگر خرید و فروخت کی تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اگر مسجد میں خرید و فروخت تو سخت گناہ ہے، یعنی مسجد میں خرید و فروخت نہ کریں، باہر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد کھانا کھا رہا تھا کہ اذان جمعہ کی آواز آئی، اگر یہ ڈر ہو کہ کھائے گا تو جمعہ جاتا رہے گا تو کھانا چھوڑ دے اور جمعہ کو جائے، جمعہ کے لیے اطمینان و وقار کے ساتھ جائے، ٹھیک ہے، کھانا وغیرہ چھوڑ دے بعد میں کھا لیں۔ مثلا خطیب جب منبر پر بیٹھے تو ان کے سامنے جو ہے دو بار کیا ہے، سامنے گیا دو بارہ اذان دی جائے، پہلے ایک تو ویسے دیتے ہیں جمعہ کے لیے، ایک ویسے اذان دی جائے۔ سامنے سے مراد یہ ہے کہ مسجد کے اندر منبر کے پاس ہو، سمجھ میں آ گیا کیا؟ یہ مراد نہیں کہ مسجد کے اندر یعنی مسجد کے اندر نہ ہو، باہر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مسجد کے اندر اذان کہنے کو فقہاء کرام مکروہ فرماتے ہیں، یعنی اس میں گناہ ہے، آپ باہر اذان دے دیں، ٹھیک ہے، خارج مسجد۔ مثلا اذان ثانی بھی بلند آواز سے کہیں، اس سے بھی اعلان مقصود ہے، جس نے پہلی نہ سنی اسے سن کر حاضر ہوں۔ خطبہ ختم ہو جائے تو جو ہے فوراً اقامت کہی جائے۔ سمجھ میں خطبہ اقامت کے درمیان دنیا کی بات کرنا کیا مکروہ ہے، بات کرنا گناہ ہے، فوراً نماز کھڑی کریں۔ جس نے خطبہ پڑھا وہی نماز کیا ہے پڑھائے گا، ایسا نہیں کہ کسی نے خطبہ پڑھا دوسرا نماز پڑھا رہا ہے، دوسرا نہیں پڑھائے گا، اگر دوسرے نے پڑھا دی جب بھی ہو جائے گی وہ کیا ہے معذون ہے، جس کو اجازت دی گئی ہے، یعنی اگر وہ اجازت دے دے تو پڑھا سکتا ہے۔ نماز جمعہ میں بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھیں، دوسری میں سورہ منافقون پڑھیں، سمجھ میں آ گیا، یا پہلی میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھ لیں، دوسرے میں حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھ لیں، یہی جو ہے اس میں عیدین کے لیے بھی ہے، مگر ہمیشہ اسی کو نہ پڑھیں، کبھی کبھی اور صورتیں پڑھیں، یعنی دیگر صورتیں ہی پڑھ لیں۔ مثلا جمعہ کے دن اگر سفر کیا اور زوال سے پہلے آبادی شہر سے باہر ہو گیا، جہاں شہر میں آبادی تھی تو حرج نہیں، ورنہ ممنوع ہے، یعنی سفر کر رہا تھا اور زوال سے پہلے کیا آبادی شہر سے باہر ہو گیا تو حرج نہیں ہے، ورنہ منع ہے۔ فائدہ کیا ہے، جمعہ کے دن جو ہے روحیں جمع ہوتی ہیں، لہٰذا زیارت قبور کرنی چاہیے، یعنی جمعہ کے دن کیا ہوتی ہیں، جو روحیں ہوتی ہیں وہ جمع ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قبرستان جا کر زیارت کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے گناہوں کے لیے، سمجھ میں آ گیا۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم عیدین کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل میں، اور یہ تو اس میں آج ہم نے بتایا سبھی چیزیں جمعہ سے ریلیٹڈ، اگر اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آسان ہیں، مشکل نہیں ہے، بس ہمیں سمجھنا ضروری ہے، اور جو بات اس میں منع کی گئی ہیں تو ان سے بچنا ضروری ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ نوٹیفیکیشن جو ہے ایسی ویڈیوز کا جو ہے آپ کو جو ہے ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے گا۔
تو اس میں مسئلہ مسائل اپلوڈ کرتا ہوں. اور اگر آپ کو عربک سیکھنی ہے بیسک عربک تو آپ منہاج العربیہ پلے لسٹ میں جا کر اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم.